السلام علیکم۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ پریشانیوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ کسی پر یہ بندش بن کر چھائی ہوئی ہے، کسی پر بیماریوں کا سایہ ڈالا ہوا ہے، کسی کو آزمائشوں میں گھیرا ہوا ہے، کسی کو تنگی میں دبوچا ہوا ہے، کسی کو رزق کی کمی کی پریشانی ہے تو کسی کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ کوئی کس پریشانی میں ہے تو کوئی کس میں۔ آئے دن پیغامات موصول ہوتے ہیں کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، نجات کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، راہ نجات کا کوئی راستہ ہے تو رہنمائی کریں، کوئی روحانی علاج جو غموں کا مداوع ہو سکے تو بتلائیے۔ تو یہ ویڈیو انہی کی مدد کے لیے بنا رہا ہوں جس میں ہر طرح کی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے نکلنے کا آسان اور مجرب ترین علاج بتاؤں گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی تاثیرات بہت گہری ہیں۔ یہ منفیت کے سیاہ بادلوں کو دور ہٹاتا ہے، ہر قسم کے مذہب و علام کے اندھیروں سے نکلنے اور نکالنے میں روشنی کا کام کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی جگہ کا سفر کر رہا ہو اور وہ سفر اس کے لیے انجان ہو، نیا ہو، وہ پہلی مرتبہ نکلا ہو اور وہ راستوں سے واقف نہ ہو اور راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے منزل پہنچنے سے پہلے بھٹک گیا ہو، تو ایسے میں اسے جو پریشانی ہوگی وہ آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اسے جو چیز مدد دے سکتی ہے وہ ہے کسی سے صحیح راستے کی رہنمائی لینا۔ جب اسے صحیح راستہ معلوم ہو جائے تو وہ بڑی آسانی سے منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی حال استغفار کا ہے، یعنی یہ دنیا ایک سفر ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ ہم دنیا کے سفر سے گزر کر جنت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمیں جنت کا راستہ معلوم نہ ہو، اور صاف ہے کہ راستہ پتہ نہ ہونے پر ہم صرف بھٹکتے رہیں گے، لیکن اگر راستہ معلوم ہو تو جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہم کہاں ڈھونڈیں، کون بتائے گا، ہے نا؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جواب آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، اور جو نہیں جانتے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کا راستہ یعنی جنت کا داخلہ نصیب ہونا صرف اللہ کے نازل کردہ دین میں ہے۔ اس میں جہاں آخرت میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہیں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح دین اسلام کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ اس دین میں جو چیزیں اہم ترین مقام و اہمیت رکھتی ہے ان میں سے ایک استغفار بھی ہے۔ استغفار بھٹکوں ہوں کو راہ راست پر لاتا ہے، زندگی کے سفر میں رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استغفار میں فوائد و برکات کے خزانے رکھ دیے ہیں۔ یہ انسانی زندگیوں میں برکات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کا رخ آپ کی جانب موڑ دیتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے بہت سے دوست احباب کے پیغامات موصول ہوئے جن میں انہوں نے کہا کہ زندگی میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور پیچھا چھوڑنے کا نام ہے کہ لے ہی نہیں رہی۔ ان سے نجات پانے اور اپنا پیچھا چھوڑانے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو ان کی اس بات پر سوچا کہ سب کو الگ الگ جواب دینے میں بہت ٹائم خرچ ہو جائے گا، اس لیے کیوں نہ عام فہم انداز میں ایک جامع ویڈیو بنا دوں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ میرے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بھی بھلا ہو جائے جو پریشانیوں اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک سادہ سا عمل یعنی استغفار آپ کی زندگی میں بڑی گہری تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار محض استغفر اللہ پڑھنے کا نام ہے، جبکہ حقیقت میں یہ اسرار الہیہ کا خزانہ ہے۔ استغفار میں ایسی عجب روحانی طاقت مخفی ہے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی روحانی طاقت عطا ہو گئی تو اس کی خفیہ طاقت آپ کو روحانی بلندیوں پر پہنچا کر آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ مزید بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ یہاں وہاں سے ہٹا کر صرف میری باتوں پر رکھیں۔ آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ کتنی بار توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک رسم ہے یا کوئی منتر یا وظیفہ، یا اس میں کوئی گہرا راز مخفی ہے یا کچھ اور؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلی کی طاقت ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ استغفار کے لغوی معنی ستر، چھپانا، ڈھانپنا اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہے اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مجرم و خطا کار کو اپنی مغفرت سے نواز دے تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس انسان کے جرم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اس کے جرم و خطا پر سزا دینے کے بجائے اس پر اپنے رحم و کرم کا پردہ ڈال دیا اور اس کے نامہ اعمال میں اس جرم کو شمار نہ کرتے ہوئے اسے اس طرح مٹا دیا جسے وہ جرم و خطا اس سے سرزد ہوئے ہی نہ ہوں۔ یہ ہے طاقت استغفار کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کرام کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی صفت عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے کیے جانے والے جرائم پر مجرم کی گرفت کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیا۔ لفظ استغفار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سرزد ہونے والا جرم اور گناہ قابل گرفت اور موجب عذاب و سزا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل جلالہ محض اپنے لامحدود فضل و کرم کے سبب کسی بھی جرم و خطا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اپنے خطا کار بندے پر عفو و رحم کرتے ہوئے اسے معاف کر دے اور بخش دے۔ دنیا میں تو اللہ کریم غفور الرحیم کی طرف سے مغفرت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کا گناہ چھپاتا ہے اور کسی دوسرے پر اس کو ظاہر نہیں کرتا، جبکہ آخرت میں مغفرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ پر اسے سزا نہیں دیتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کر دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی ابہام اور شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سے سرزد ہونے والے تمام دانستہ و نادانستہ اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں پر پردہ ڈالنا اور معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں جو انسان کو اس سے سرزد ہونے والے گناہ کے عذاب سے بچا لے، بجوز اس کے کہ اللہ جو بےحد غفور الرحیم ہے تو اس سلسلے میں کسی کی سفارش اپنی رضا سے قبول فرما لے تو یہ الگ بات ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ استغفار کے معنی محض زبانی کلامی استغفر اللہ کرنے کے نہیں ہے، بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے جرم و خطا پر اظہار ندامت کرتے ہوئے خدائے بزرگ و برتر سے بخشش و معافی طلب کرنے اور اس کے عذاب سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ یہ صرف اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ معافی کی عاجزانہ درخواست ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کے کام پہلو ہے۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا استغفار کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یہ بار بار استغفار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام گناہوں سے بالکل معصوم انسان تھے، آپ سے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1515 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن و رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جبکہ آپ گناہوں سے پاک و صاف انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا، اس کے باوجود آپ استغفار کے اہتمام فرماتے تھے۔ یہ در حقیقت ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے ایک طاقتور مثال قائم فرمائی ہے۔